اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ جس طرح مجھ سے پہلے احباب نے آپ کو اردو میں پنجابی میں نعتیں سنائی، اسی طرح یہ نعت امام بصیری نے عربی کے اندر میرے مصطفیٰ کو سنائی، اور میرے مصطفیٰ نے اس نعت کو سنا اور خوش ہو کر حضرت امام بصیری کو اپنی چادر بھی عطا فرمائی۔ امام بصیری وقت کے ایک عالم بھی ہیں، وقت کے امام بھی ہیں، بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ جب آپ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے، بادشاہوں کی تعریفوں میں اشعار لکھتے، بادشاہ خوش ہو کر انعام دیتے، لیکن امام بصیری پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ امام بصیری کو فالج کی بیماری ہوئی۔ آپ کی ایک سائیڈ جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب امام بصیری نہ خود اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، بہت مشکلات تھی، زمانے والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر امام بصیری نے قلم اٹھا کر میرے مصطفیٰ کی نعت لکھی۔ امن تذکر جیران بزی سلم مزجت دمعا جرام مقلت بدم۔ یہ نعت امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر سوئے میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بصیری، میرا دل کرتا ہے کہ تو میری نعت پڑھے اور میں تیری نعت کو سنوں۔ عرض کی حضور کون سا کلام؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو ابھی تازہ کلام لکھا ہے وہ سناؤ۔ عرض کی کہ حضور ادب کا تقاضا یہ ہے کھڑا ہو کر نعت سناؤں اور ہاتھ باندھ کر نعت سناؤں، لیکن حضور آپ جانتے ہیں کہ بیماری ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاتھ نہیں باندھ سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا پیارا ہاتھ حضرت امام بصیری کے جسم مبارک پر لگایا، رب نے شفا عطا فرما دی۔ اب امام بصیری نے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کے سامنے یہ نعت پڑھی، فرمایا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ پھر فرمایا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اور پھر جب حضور کے علم کی بات آئی تو فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ لوگ حضور کے علم کو تولتے ہیں، ماپتے ہیں کہ اس چیز کا علم تھا یا اس چیز کا علم نہیں تھا۔ امام بصیری نے بات ختم کر دی، کہنے لگے کہ حضور لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علم کا ایک قطرہ نظر آتا ہے۔ اور پھر فرمایا عقیدہ بھی بیان کر دیا، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی واضح کر دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو ابو بکر سے، عمر سے اور عثمان سے اور مولا علی المرتضیٰ سے۔ یہ ترتیب جو امام بصیری نے رکھی ہے یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ نے عقیدہ بھی واضح کر دیا، نعت بھی سنائی میرے مصطفیٰ کو، تو میرے مصطفیٰ نے نعت کو سنا، پسند کیا، اور پھر میرے مصطفیٰ نے امام بصیری کو اپنی چادر عطا فرما دی۔ یہ سب کچھ خواب میں ہوا۔ علماء تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا پروفیسر اکرام الحق سیالوی صاحب زیدہ شرفہ، آپ بحمدہ تعالی اس علاقے کے اندر کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
حضرت علامہ مولانا قاری غلام مرتضیٰ صاحب اتاری، دیگر علماء بیٹھے ہیں، نعت خوان حضرات بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ خواب کا تعلق خارج سے نہیں ہوتا۔ خواب کے جو امور ہوتے ہیں ان کا تعلق یا ان کے اندر جو چیزیں رونما ہوتی ہیں ان کا تعلق خارج سے نہیں ہوتا۔ خارج سے مراد یہ مجھے مائک نظر آ رہا ہے، میں اسے چھو بھی سکتا ہوں، مجھے یہ صوفہ نظر آ رہا ہے، میں اسے چھو بھی سکتا ہوں، مطلب خارج میں آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے، لیکن خواب کی چیزوں کا تعلق خارج سے نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیں، جب امام بصیری صبح اٹھے تو وہ چادر امام بصیری کے سرہانے موجود تھی۔ اب امام بصیری جب صبح اٹھتے ہیں تو شفا بھی مل چکی ہے، مصطفیٰ کی عطا بھی مل چکی ہے۔ امام بصیری وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرتے ہوئے کہ میں بتاؤں تو صحیح کہ مصطفیٰ کی کیسی عطا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک وہ بات بھی یاد آتی ہے کہ سلطان محمود غزنوی مدینے میں حاضر ہوا، لباس فقیروں والا تھا اور فقیروں کی طرح مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا، لیکن وہیں پر مدینے کے اندر ایک اور بادشاہ بھی آیا جس کی سواری بھی بادشاہانہ تھی، جس کا لباس بھی بادشاہوں والا تھا اور جس کا پروٹوکول بھی بادشاہوں والا تھا۔ کسی نے جا کر کہا کہ تجھ سے بڑا بادشاہ مدینے کی گلی میں گدا بن کے پھر رہا ہے، تجھ سے بڑا بادشاہ مدینے میں فقیر بن کے پھر رہا ہے، اور تجھے حیا نہیں آتی کہ مدینے کے اندر شاہی پروٹوکول کے ساتھ آیا، شاہی لباس کے ساتھ آیا اور شاہی سواری پر آیا۔ اس بادشاہ نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ جو امام محمود غزنوی نے طریقہ اپنایا وہ بھی عشق سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی مصطفیٰ کو پسند ہے، لیکن اگر میں بادشاہانہ پروٹوکول سے آیا ہوں تو میری صرف نیت یہ ہے کہ حضور میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ آپ نے اپنے غلام کو کتنا نوازا ہے، میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ حضور آپ کی عطا کیا ہے۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو سرکار کو یہ دکھانے آیا ہوں کہ حضور مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن حضور جب سے آپ نے کرم کیا ہے مجھ نکمے کو بھی رب نے یہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اب امام بصیری رحمت اللہ علیہ کو بھی حضور نے چادر عطا کی نا، تو امام بصیری بھی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جب کوئی رب نعمت دے تو پھر اس نعمت کا ذکر بھی کیا کرو، چرچا بھی کیا کرو۔ اب یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ حضور نے چادر عطا کی، وہ چادر لے کر امام بصیری بازار میں نکلے، گلیوں میں نکلے اور بڑے خوش ہیں کہ حضور کا کرم ہو گیا، حضور نے عطا فرمایا۔ اچانک سے آپ کے سامنے ایک مجذوب کا گزر ہوا، وہ مجذوب امام بصیری کو دیکھ کر کہنے لگا کہ بصیری ذرا ایک منٹ رکو تو صحیح، مجھے بھی حضور کی نعت سناتے چلو۔ امام بصیری کہنے لگے کون سی نعت؟ وہ مجذوب کہنے لگا وہی نعت جو رات خواب میں مصطفیٰ کو سنائی تھی، وہی نعت مجھے بھی سنا دو۔ امام بصیری حیران ہو گئے کہ خواب مجھے آیا ہے، معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، نعت میں نے سنائی ہے، یہ اس مجذوب کو کیسے پتا چلا؟ مجذوب کہنے لگا کہ بصیری پریشان نہ ہو، مصطفیٰ جب مدینے سے تیری نعت سننے آئے تھے اکیلے نہیں آئے بلکہ ہم غلام بھی حضور کے ساتھ آئے تھے۔ رات کو تیری نعت ہم نے سنی لیکن خدا کی قسم دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے بصیری تو مصطفیٰ کی نعت پڑھتا جائے اور ہم مصطفیٰ کی نعت سنتے چلے جائیں۔ تو یہ کلام وہ کلام ہے جسے حضور نے سنا، پسند بھی کیا اور پھر چادر بھی عطا فرمائی۔ تو پھر ہمیں بھی اسے خوش ہو کر سننا چاہیے، اس عقیدے کے ساتھ سننا چاہیے کہ بصیری نے اگر پڑھا تھا تو کرم ہوا، ہم اگر سنیں گے تو انشاءاللہ ہم پہ بھی کرم ہوگا۔ بصیری نے اگر رات کی تنہائیوں میں یہ کلام لکھا تو میرے مصطفیٰ بے خبر نہیں رہے، باخبر رہے۔
میرے امام نے فرمایا نا، فریاد امتی جو کرے حال زار سے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بصیری نے دل کے ساتھ کلام لکھا، حضور نے مدد بھی فرمائی، زیارت بھی عطا فرمائی، حضور نے چادر بھی عطا فرمائی، تو اگر ہم محبت کے ساتھ سنیں گے تو حضور ہمیں بھی ضرور عطا فرمائیں گے، ہم پہ بھی ضرور کرم فرمائیں گے۔ تو کیا نعت ہے؟ فرمایا محمد سید کونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ علماء تشریف فرما ہے، مجھے جس موضوع کے بارے میں حکم دیا گیا میں چند معروضات اسی پر عرض کروں گا۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اور یقیناً صبح پھر فجر کی نماز بھی اٹھ کر انشاءاللہ پڑھنی ہے، تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ضحیٰ کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے محبوب، مجھے ضحیٰ کی قسم، مجھے لیل کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی، سورۃ علق کی پہلی 5 آیات، اس کے بعد سورۃ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو یہ ابتدائے وحی کا زمانہ تھا، لیکن کچھ عرصے بعد وحی آنا کچھ وقت کے لیے موقوف ہو گیا، یعنی وحی آنا رک گئی۔ علماء نے اس کی مختلف مدت لکھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ کم از کم 3 سال حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ کتنے سال؟ 3 سال انقطاع وحی کا زمانہ رہا۔ تو لوگوں نے حضور علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے حضور علیہ السلام کو تانے دینا شروع کر دیے۔ معاذ اللہ کوئی یہ کہنے لگا کہ وہ نبی جس نے مکہ کے اندر اعلان نبوت کیا تھا، ابھی لگتا ہے کہ اس پر معاذ اللہ شیطان کوئی وحی نہیں بھیج رہا، لگتا ہے کہ اسے نیا کوئی کلام نہیں سوج رہا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ اس محمد کے خدا نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اعلان توحید مکہ کے اندر بجایا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، بتوں کی عبادت سے منع کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کو طرح طرح سے ستاتے تھے، تکالیفیں پہنچاتے تھے، پھر اوپر سے لوگوں کے یہ تانے، تو میرے مصطفیٰ کا دل بڑا دکھتا تھا، میرے مصطفیٰ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو رب نے مصطفیٰ کی تکلیف کا مداوع کرتے ہوئے 2 قسمیں بیان کی اور کہا کہ پیارے، مجھے ضحیٰ کی قسم، مجھے لیل کی قسم، تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ جو تانے دے رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ محمد کے خدا نے اسے چھوڑ دیا، پیارے میں 2 قسمیں بیان کر کے کہتا ہوں کہ تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، تیرے خدا نے تجھے۔ اگر ساؤنڈ والے بھائی ہیں نزدیک تو تھوڑا صاف بھی کر دیں، کوئی تھوڑا کھول بھی دیں، گلا پکڑ ہے کافی زیادہ۔ تو فرمایا کہ پیارے محبوب، تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ 2 الفاظ ذکر ہوئے، والضحیٰ، پیارے محبوب مجھے ضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، پیارے محبوب مجھے لیل کی قسم۔ علماء لکھتے ہیں ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہے۔ کون سا وقت؟ یہ زوال سے پہلے جو وقت ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللیل اذا سجا، پیارے مجھے رات کے وقت کی قسم۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہے اور لیل سے مراد رات کا وقت ہے۔ تو رب فرماتا ہے پیارے مجھے دن کے اجالے کی بھی قسم، مجھے رات کے اندھیرے کی بھی قسم، تیرے خدا نے تجھے نہیں چھوڑا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد دن کا وقت ہے اور لیل سے مراد رات کا وقت ہے، لیکن ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ پیارے جس دن تیری آمد ہوئی
مجھے اس دن کی بھی قسم، اور جس رات تم معراج پر گیا مجھے اس رات کی بھی قسم، تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ پیارے مجھے تیری میلاد کی بھی قسم، مجھے تیری معراج کی بھی قسم، تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور تیسری تفسیر علماء فرماتے ہیں دہا سے مراد، رب فرماتا ہے پیارے مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور لیل سے مراد فرمایا پیارے مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے خدا نے تجھے نہیں چھوڑا۔ تو میرا موضوع یہی ہے کہ رب فرما رہے پیارے مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اب حضرت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ اب حضور علیہ السلام کا چہرہ نورانی بھی تھا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جہاں پر نور ہدایت بنا کر بھیجا، وہیں پر اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو نور حسی بھی عطا کیا تھا۔ نور حسی سے مراد کیا ہے؟ وہ نور جو محسوس ہو اسے نور حسی کہتے ہیں۔ نور ہدایت سے مراد کسی کی اچھی بات کی طرف رہنمائی کرنا نور ہدایت ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نور ہدایت بھی ہیں اور نور حسی بھی ہیں۔ نور حسی کس طرح؟ آپ چاند کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، نور حسی ہے۔ آپ سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، نور حسی ہے۔ تو رب نے مصطفیٰ کو نور حسی بھی عطا کیا، یعنی حضور آپ کا چہرہ اس میں چمک بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، اور اللہ نے مصطفیٰ کو تمام کائنات سے بڑھ کر خوبصورتی عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورتی تھی کہ لفظوں میں بیان بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بہت زیادہ پیچھے شور ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے یا مجھے کیا لگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جی اب میری طرف توجہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو اتنا حسن عطا کیا کہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ بھی حضور کا کما حق حسن بیان نہیں کر پائے۔ صحابہ نے حضور کے حسن کو بیان کرنے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا، تشبیہات کا سہارا لیا، استعارے استعمال کیے، اور یہ سب کی سب چیزیں مجاز ہیں۔ مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی شے کی بندہ حقیقت کو بیان نہ کر پائے پھر بندہ دوسری چیز کا سہارا لیتا ہے، اسے مجاز کہا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام حضور کے حسن کو حقیقی طور پر بیان ہی نہیں کر پائے، اس لیے صحابہ نے مثالوں کا سہارا لیا کہ حضور کے حسن کو بیان کر سکیں۔ حضرت ابو درداء سے کسی نے پوچھا حضور کا چہرہ کیسے ہے؟ وہ کہنے لگے میں یہ تو نہیں کہتا کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حضور کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ بہت ڈھیلے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ یہاں پر رواج نہیں سبحان اللہ کا، رواج ہے تو پیار سے کہیے سبحان اللہ، ورنہ مجھے لگے گا کہ آپ تھک چکے ہیں بالکل، پھر مجھ سے گفتگو نہیں ہو پائے گی اور پھر اختتامی کلمات عرض کر دوں گا۔ اگر کچھ سننا چاہتے ہیں تو پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ حضور کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تلوار میں بھی چمک ہے لیکن تلوار کے اندر گولائی نہیں ہوتی، حضور کے چہرے کے اندر گولائی بھی تھی اور چاند کی طرح چمک بھی تھی۔ تو چاند کی طرح میرے مصطفیٰ کا چہرہ چمکتا تھا، بلکہ اگر امام اہل سنت کی زبان سے ہم تشریح سنیں تو میرے امام تو یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ چاند اور سورج بھی اپنے نور میں اضافہ کرنے کے لیے مصطفیٰ سے خیرات مانگنے آتے ہیں۔ بلکہ مصطفیٰ سے کیا؟ بلکہ مصطفیٰ کی سواری کے قدم جہاں لگتے ہیں خاک اڑتی ہے، وہ چاند اور سورج بھاگ کر اس خاک کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں تاکہ ان کے نور میں بھی اضافہ ہو جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ،
کس شان سے اڑتی ہے گردے سواری واہ واہ۔ فرمایا حضور یہ چاند اور سورج جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی سواری کے قدم سے خاک اڑ رہی ہے تو آسمان کا چاند بھی بھاگتا ہے، آسمان کا سورج بھی بھاگتا ہے۔ طلب کیا ہے کہ حضور کی سواری کے پاؤں سے لگنے والی اگر خاک ہمیں مل جائے تو رب ہمارے نور میں بھی اضافہ فرما دے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نور میں بھی اضافہ کیسے ہوتا ہے کہ حضور کی سواری کے پاؤں کی خاک اڑتی ہے تو چاند اور سورج بھی خیرات لینے آ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک مقام پر تو میرے امام نے چاند کو ایک مشورہ بھی دیا۔ جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ سواری پر بیٹھے تھے، آپ کی سواری براق تھی، جہاں وہ قدم رکھتی تھی نیچے سے خاک اڑتی تھی۔ اب معراج کی رات چاند بھی تھا تو میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرمانے لگے کہ کمر کی کیسی مت کٹی تھی، اٹھانا لایا ان کے قدموں کی خاک کہ ملتے ملتے سارے ہی داغ دھل گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کے اندر داغ ہیں، کچھ دھبے ہیں، اور شاعروں کے ہتھے جب چاند چڑھ جائے تو چاند کو اور کچھ کہے نہ کہے شاعر چاند کو یہ تانا ضرور دیتے ہیں کہ چاند تیرے چہرے میں دھبے ہیں، میرے محبوب کے چہرے میں تو داغ بھی کوئی نہیں۔ تو اکثر چاند کو شاعر حضرات یہ لفظ ضرور کہتے ہیں کہ چاند تجھ میں داغ ہیں۔ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ چاند کاش جس رات میرے مصطفیٰ معراج پر گئے آپ کی سواری کے قدم سے لگنے والی خاک اگر تو اپنے چہرے پر مل لیتا رب تیرے بھی داغ دھو کے رکھ دیتا، تیرے حسن میں بھی اضافہ ہو جاتا۔ تو امام نے فرمایا کہ حضور کا چہرہ جو ہے وہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اور یہ صرف میرے امام نے نہیں کہا بلکہ حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھئے نا، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ البدر کی رات تھی، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا اور مدینے کا چاند سرخ جبہ ڈال کر مدینے کی گلیوں میں چمک رہا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ میں جناب نکلا باہر مدینے کی گلی میں، ایک طرف میں آسمان کے چاند کو دیکھتا بڑی چمک تھی، بڑا حسین تھا، لیکن دوسری طرف میں حضور کا چہرہ دیکھتا بڑی چمک تھی، بڑا حسین تھا، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چاند کی چمک زیادہ ہے یہ چہرہ مصطفیٰ کی چمک زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے میں بار بار دیکھتا کبھی چاند کو، کبھی آمینہ کے چاند کو، کبھی آسمان کے چاند کو، کبھی مصطفیٰ کے چاند کو۔ ہم نے عالم تصورات میں کہا کہ پیارے صحابی بتائیے پھر آپ نے اس رات کیا فیصلہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اگر میرا فیصلہ پوچھتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ واللہ بخدا مدینے کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ جو مدینے کا چاند تھا وہ آسمان کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری علی وجہہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب حضور کے چہرے کی نورانیت دیکھتا تھا مجھے تو لگتا تھا کہ شاید سورج بھی میرے مصطفیٰ کے چہرے میں اتر آیا ہو، ایسی نورانیت۔ اور حضرت یہ چاند سورج تو میرے مصطفیٰ کے کھلونے تھے نا، یہ چاند سورج تو مصطفیٰ کے کھلونے تھے، تو یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کی خیرات سے چمک پاتے ہیں۔ جس طرح بھی وہ ہمارے شہباز صاحب نعت پڑھ رہے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ کائنات کی جس شے میں بھی کوئی چمک یا حسن ہے وہ مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ہے، وہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے۔ تو جس محبوب کے بچپن میں کھلونے یہ آسمان کا چاند اور سورج ہوں تو پھر بتائیے کہ جب میرے مصطفیٰ شباب کے عالم کو پہنچے ہوں گے تو یہ میرے مصطفیٰ کے حسن کے آگے کیسے ٹکتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کبھی کبھی آپ کو دیکھتا آپ جھولے میں ہوتے لیکن آپ اچانک غم زدہ ہوتے لیکن خوش ہو جاتے،
آپ پھر اپنی انگلی اٹھاتے تو جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی وہ آسمان کا چاند بھی آپ کی انگلی پر رقص کر رہا ہوتا۔ حضور میں اس وقت دیکھتا تھا، میرے ذہن میں یہ سوال تھا، تو میں یہ سوچتا تھا جب آپ بڑے ہوں گے تو حقیقت پوچھوں گا۔ حضور آج بتائیے تو صحیح یہ کیفیات کیسی تھی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پیارے چچا، جب میں اکیلا جھولے میں ہوتا تھا اور میرے ساتھ کوئی کھیل نہیں رہا ہوتا تھا، کوئی میرا دل نہیں بہلا رہا ہوتا تھا، تو پھر آسمان کا چاند مجھے لوری دیتا تھا، میں اسی کی لوری سن کر محظوظ ہوتا تھا۔ مرحبا۔ تو حضرت دیکھیے کہ چاند کہاں ہے اور میرے مصطفیٰ اس کی لوری کہاں سن رہے ہیں۔ آج کی اگر سائنس کی کتابیں اٹھائیں تو سائنسدان آپ کو بتائیں گے کہ زمین سے چاند تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے، 2,56,000 میل زمین سے چاند دور ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں، پتہ نہیں مدینے میں مصطفیٰ سنیں یا نہ سنیں، یہ مدینے کا سفر کتنے کلومیٹر ہوگا، اور وہ چاند کہاں ہے، اور میرے مصطفیٰ کے بچپن کا عالم ہے، بچپن کا عالم ہے، اور چاند وہاں لوری دے رہا ہے، میرے مصطفیٰ زمین پر سن رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، بچہ گھر رو رہا ہو اور ماں اس کی بازار میں لوری دے تو بچے کو فائدہ ہے؟ فائدہ لوری کا تب ہوتا ہے جب بچہ سنے، جب سن کر بچہ محظوظ ہو، لوری کا فائدہ تب ہوتا ہے۔ اب چاند 4 لاکھ کلومیٹر دور لوری دے رہا ہے، اگر مصطفیٰ سنے ہی نہ تو لوری کا کیا فائدہ؟ اس لوری کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو 4 لاکھ کلومیٹر دور سے وہ چاند لوری دے رہا ہے اور میرے مصطفیٰ زمین پر لوری سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ میرے امام نے جب اس چیز کو دیکھا تو فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کہ حضور کے وہ کان جو دور سے بھی سنتے ہیں اور نزدیک سے بھی سنا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حضرت علی کی عصر قضا ہو رہی تھی تو تب بھی یہ آسمان کا سورج میرے مصطفیٰ کی انگلیوں پہ رقص کر رہا تھا۔ یہاں پر حضور شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چاند تو چلو 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے نا، لیکن اگر سائنسدانوں سے پوچھو کہ زمین سے سورج کتنا دور ہے تو وہ اگر آپ کو شاید کاؤنٹنگ میں بتا سکے تو وہ شاید کہیں کہ اگر آپ 13 لاکھ کو 15 کروڑ سے ضرب دو، جو حاصل جواب آئے گا سورج اتنا زمین سے دور ہے، اتنے کلومیٹر۔ اب آپ ضرب دیکھیں، آپ کے شاید کیلکولیٹر جواب دے جائیں تو آپ اندازہ لگائیں، اور پھر حضرت 49 چاند ہوں تو ایک زمین بنتی ہے، لیکن سائنسدانوں نے لکھا 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے، بعض لوگوں نے اس کی حد 15 کروڑ کلومیٹر لکھی سورج کی دوری زمین سے، اور فرمایا کہ 13 لاکھ اگر زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے۔ یا آپ اگر انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ سرچ کریں تو اس حوالے سے آپ کو بہت ساری معلومات مل جائیں گی۔ جب ہم نے یہ علم توقید پڑھا تھا تو ہمارے مولانا عرفان رضوی صاحب نے ہمیں کورس کروایا تو اس میں یہ باتیں آئی تھیں، اور اسی طرح ہم جب مولانا عبد الرحمن سیالوی صاحب کے پاس پڑھتے تھے، یہ ہمارے استاد بھی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، مولانا اکرام الحق سیالوی صاحب، تو انہوں نے بھی یہ باتیں مینشن کی تھی اس وقت۔ تو اب دیکھیں کہ زمین کہاں اور سورج کہاں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی غور کیجئے کہ زمین سے سورج بڑا کتنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ غور کیجئے کہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کے ساتھ اسے ادھر ادھر نہیں کیا، اشارے سے کیا۔ اور حضرت اشارہ ہوتا کیا ہے؟ حضور شیخ الحدیث صاحب فرماتے تھے اشارے کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اشارہ کرتا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کرے انگلی سے ایک وہمی لکیر نکل کر اس چیز پہ پڑتی ہے، لیکن اس وہمی لکیر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ پتا یا کوئی بھی چیز اب سارے مل کر بھی اس کی طرف اشارہ کر دیں وہ ہل نہیں سکتی۔
ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، سارے مل کر اشارہ کر دیں تو یہ ہماری کیفیت ہے۔ لیکن حضور جب اشارہ کرتے ہیں وہ اتنی دور سورج ہے، وہ صرف پلٹتا نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے حکم سے وہ ڈوبا ہوا سورج یا جو ڈوبنے کے قریب سورج تھا میرے مصطفیٰ کے اشارے سے واپس آیا اور میرے مصطفیٰ نے علی کی قضا کو ادا کروایا۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ یہاں پر 3 مذہب ہیں۔ ایک مذہب فلاسفہ کا ہے، وہ فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ چوتھے آسمان میں جٹا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کا یہ کپڑا ہے، اس کے اندر آپ کوئی نگ وغیرہ لگا دیں، وہ نگ کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب آپ کپڑے کو حرکت دیں گے وہ نگ بھی حرکت کرے گا۔ فرماتے ہیں بعض فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے کہ سورج چوتھے آسمان میں جٹا ہوا ہے، اور جب سورج حرکت کرتا ہے تو ساتھ چاروں آسمان بھی حرکت کرتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ آپ نے، ساتھ چاروں آسمان بھی حرکت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے، ساتھ چاروں آسمان بھی حرکت کر رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے ایک اشارے سے وہ رکے بھی اور رک کر واپس بھی آئے، اور حضور نے حضرت علی کی قضا کو ادا بھی کروایا۔ پھر بعض فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اب اگر یہ والا آپ مذہب لیں تو جو یہ زمین ہے آپ کی، یہ 1.5 سیکنڈ میں یا 4 سیکنڈ میں یہ 1.5 کلومیٹر گھوم جاتی ہے۔ 4-5 سیکنڈ میں یہ 1.5 کلومیٹر زمین گھوم جاتی ہے۔ آج کے سائنسدان بھی یہ مانتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کیونکہ زمین بہت بڑی ہے۔ جو چیز بڑی ہو اگر وہ حرکت کرے تو اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اتنا سا ٹائر ہے، وہ گھومے گا تو زیادہ سپیڈ ہوگی، ٹائر زیادہ بڑا ہے وہ گھومے گا تو اس کی سپیڈ کم محسوس ہوگی۔ تو یہ تو عام مثالیں ہیں۔ تو زمین کا حجم بھی بہت بڑا ہے۔ اب زمین بھی سائنسدانوں کے مطابق 1.5 کلومیٹر 4-5 سیکنڈ میں اپنی جگہ سے گھوم جاتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ زمین بہت تیزی سے گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ اب ایک چیز بہت تیزی سے گھومے، آپ اسے روکیں تو کیا ہوگا؟ اگر تجربہ کرنا ہو تو سائیکل کا جو چکا ہے اسے تیزی سے گھمائیں اور پھر روکیں یکدم ہاتھ سے، یا تو وہ چکا ٹوٹ جائے گا یا آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، دونوں کام ہوں گے نا۔ اب زمین اتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں، میرے مصطفیٰ زمین پر ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، تو اشارے سے یہ اتنی تیز زمین صرف رکی نہیں، ریورس بھی ہوئی اور حضرت علی کی قضا ادا ہو گئی۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اختیار مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو حضرت یہ تو مصطفیٰ کی انگلی سے نکلنے والے اشارے کی طاقت ہے، انگلی، ہاتھ، اور پھر وجود مصطفیٰ کی طاقت کتنی ہوگی اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ خیر بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ چاند اور سورج تو حضور علیہ السلام کی انگلیوں پر رقص کرنے والے ہیں، بھلا یہ حضور کے حسن کا یا حضور کی نورانیت کا کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ اسی لیے میرے امام نے فرمایا کہ چاند اور سورج کا نور یہ میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے، ان کو بھی جو نور کی خیرات مل رہی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے مل رہی ہے۔ اور رب نے جس قدر میرے مصطفیٰ کے چہرے کو حسین بنایا، کائنات کے اندر ایسی حسین ذات رب نے کوئی پیدا نہیں کی۔ حضرت حسان نے بھی یہی کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کیونکہ حضور آپ سے حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بات چونکہ حضور شیخ الحدیث صاحب کی نکل چکی ہے تو انہی کی بات کو میں لے کر آگے چلتا ہوں۔ آپ یہاں پر ایک بات کیا کرتے تھے، آپ فرماتے کہ حضرت حسان کا دعویٰ ہے کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ سے حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ توجہ ہے، اس شعر پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال کیا؟ حضرت حسان کی عمر 120 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 120 سال۔ آپ زیادہ تر عرب کے علاقے میں رہے، باہر نہیں گئے۔ حضرت حسان نے کی عمر 120 سال ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ حضرت حسان نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا حسن نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی بات واضح ہے
کہ حضرت حسان کے وصال کے بعد جو حسین پیدا ہوئے حضرت حسان نے ان کو بھی نہیں دیکھا، اور یہ بھی واضح ہے کہ حضرت حسان نے اپنے وقت میں بھی پوری دنیا کے حسین لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ تینوں باتیں متفقہ طور پر ثابت ہیں، اور حسان بن ثابت یہ دعویٰ کر رہے ہیں حضور آپ سے ہنسی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ تو کوئی اٹھ کر کہہ سکتا تھا نا کہ حسان تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے کون سا آدم علیہ السلام کا حسن دیکھا ہے؟ تم نے کون سا موسیٰ علیہ السلام کا حسن دیکھا ہے؟ تم نے کون سا عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا ہے؟ یہ ساری باتیں حضرت حسان کے شعر پر ہو سکتی ہیں، لیکن جب یہ شعر پڑھا میرے مصطفیٰ کے سامنے ہو، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی کام ہو میرے مصطفیٰ منع نہ کریں، وہ حدیث تقریری ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، میرے مصطفیٰ نے منع نہیں کیا، گویا میرے مصطفیٰ نے مہر تصدیق لگا دی کہ حسان تو سچ کہتا ہے، واقعی تیرے محبوب جیسا حسین کائنات عالم میں کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اور حضرت یہاں پر ایک اور بات، ٹائم بچائیں تھوڑا سا، یہاں پر حضرت ایک اور بات، حضرت حسان نے حسن نہیں دیکھا تھا نا، تو حضرت حسان پر اعتراض ہونا تھا، لیکن جس مصطفیٰ کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا اس مصطفیٰ کے سامنے ہی تو آدم کو بنایا گیا، اس مصطفیٰ کے سامنے ہی تو حضرت نوح کو بھیجا گیا، اس مصطفیٰ کے سامنے ہی تو ابراہیم علیہ السلام کو نار میں پھینکا گیا، اسی مصطفیٰ کے سامنے ہی تو یوسف کو بازاروں میں فروخت کیا گیا۔ ساری کائنات کے اندر جو چیز بنی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد بنی ہے، لہٰذا کسی ماں کے پیدا کیے ہوئے کا حسن میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ تو کہا کہ حسان تیرا دعویٰ سچ ہے، تو نے دیکھا نہیں تو کیا ہوا، تیرے محبوب نے سب کا حسن دیکھ رکھا ہے، واقعی تیرے محبوب سے حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ پھر حضور شیخ الحدیث صاحب یہاں پر وہ جو جواب دیتے تھے وہ فرماتے تھے کہ جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے نا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ مولا حسان کی جبریل کے ساتھ مدد فرما۔ حسان کی کس کے ساتھ مدد فرما؟ یہاں پر نعت خان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مدد کیا ہے؟ آپ ان کو نعت لکھ کر دیں، یہ نعت خان کی مدد ہے، یا پھر نعت خان کا سانس ٹوٹ جائے آپ ساتھ مائک لے کر نعت پڑھنے لگ جائیں، یہ نعت خان کی مدد ہے۔ لیکن ایسی مدد حضرت حسان کی جبریل نے نہیں کی، کسی حدیث میں اس طرح کی مدد نہیں آئی۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ جبریل کون سی مدد حضرت حسان کی کرتا رہا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے مفہوم حضرت حسان کے ذہن میں جبریل ڈالتے رہے، اور حضرت حسان نعت بنا کر میرے مصطفیٰ کے سامنے پڑھتے رہے۔ اب یہ دعویٰ کہ حضور آپ سے ہنسی کسی ماں نے نہیں جنا، یہ دعویٰ در حقیقت حضرت حسان کا نہیں بلکہ جبریل امین کا ہے۔ جبریل حضرت حسان کی پشت پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اے حسان تو دعویٰ کر دے، کیا ہوا؟ تینے سب کا حسن نہیں دیکھا، جبریل نے سب کا حسن دیکھ رکھا ہے۔ لہٰذا جبریل بھی یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ سے ہنسی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ پھر چونکہ آپ حضور شیخ الحدیث صاحب استدلال کے، منطق کے اور فلسفے کے بادشاہ تھے، یعنی استدلال آپ سے پیچھے پیچھے تھا کسی کا بھی، آپ اس بات کو لے کر اور آگے چلے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، فرشتہ جو بھی کرتا ہے وہی کرتا ہے جو اللہ اسے حکم دے۔ مطلب اگر فرشتے نے زمین پر بھی آنا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ فرشتے نے اگر ذرہ بھی ہلانا ہے تو اللہ کے حکم کے سوا نہیں ہلا سکتا۔ اب جب حضرت حسان کے ذہن میں جبریل یہ بات ڈال رہے تھے کہ مصطفیٰ سے ہنسی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، تو جبریل کس کے کہنے سے زمین پر آیا اور کس کے کہنے پر جبریل نے حسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی؟ ایک ہی جواب آئے گا، حکم خدا نے دیا کہ جبریل تو یہاں بیٹھا ہے، جانا زمین پر اور جا کے حسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دے
کہ رب کی نگاہ قدرت نے بھی گویا مصطفیٰ سے ہنسی کوئی نہیں دیکھا، کیونکہ رب کی کائنات میں کسی ماں نے مصطفیٰ جیسا ہنسی پیدا ہی نہیں کیا۔ اب گویا کہ خدا کا کلام جبریل کے واسطے سے حضرت حسان کے ذہن میں ڈالا گیا، اور حسان نے نعت بنا کر میرے مصطفیٰ کے سامنے پڑھی کہ حضور آپ سے ہنسی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ سے ہنسی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اور صحابہ کا تو یہ نظریہ تھا، لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو فرماتے ہیں ہم نے حضور سے پہلے بھی کوئی حضور جیسا نہیں دیکھا، اور حضور کے بعد بھی ہم نے کوئی حضور جیسا نہیں دیکھا۔ صحابہ کا تو یہ نظریہ تھا، بلکہ حضور کا حسن تو پھر ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام آپ کو اگر کوئی کافر بھی دیکھ لیتا تو وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا۔ ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ سے باہر نکلے، وہاں پر خانہ بدوشوں کی بستیاں تھیں جو سامان بیچنے مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے، خیمے ان کے لگے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ کو ایک اونٹ پسند آیا، نبی کریم علیہ السلام اس قافلے میں گئے، اونٹ کے مالک کو تلاش کیا اور اس سے پوچھا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جناب بیچنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیمت؟ اس نے قیمت بتائی، میرے مصطفیٰ نے رضامندی کا اظہار کیا، سودا طے ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں قیمت لے کر نہیں آیا، اونٹ میں لے جا رہا ہوں، لیکن واپس آ کر تمہیں پیسے دے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے اونٹ کی مہار کو پکڑا، میرے مصطفیٰ چل دیے۔ جب میرے مصطفیٰ آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو اب قافلے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کسی نے قافلے والے بندوں میں سے مالک سے پوچھا کہ بتاؤ یہ آنے والا کون تھا، کہاں سے آیا تھا، نام کیا ہے، رہتا کہاں ہے؟ اونٹ کا مالک کہنے لگا مجھے اس چیز کا علم نہیں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اگر تجھے اس چیز کا علم نہیں ہے تو پھر تو نے اونٹ کیسے دے دیا؟ اس نے کہا جب وہ آیا آ کے باتیں کرنے لگا میں حسن دیکھتا رہا، میری تو توجہ ہی نہیں رہی کہ کچھ پوچھنا بھی ہے یا نہیں۔ کسی اور سے پوچھا تو جانتا ہے؟ کوئی کہنے لگا کہ میں زلفوں کا حسن دیکھتا رہا، کوئی کہنے لگا میں ادائیں دیکھتا رہا۔ شاعر کی روح تڑپی، شاعر نے کہا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ ذرا چہرے سے پردے کو ہٹائیے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو دیکھا بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ کسی نے کہا پھر لگتا ہے کہ وہ حسن کا جادو چلا کر تم سے تمہارا اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ یہ بات کرنا تھی کہ خیمے کے اندر سے ایک عورت نے آواز دی، اس نے کہا خبردار یہ بات دوبارہ نہ کرنا، اگر وہ آنے والا نہ آیا تو تمہاری اونٹ کے پیسے میں ادا کروں گی۔ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ جانتی ہو کہ آنے والا کون ہے۔ لوگ اس کے خیمے کی طرف گئے، پوچھا کہ بی بی تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی واللہ مجھے نام بھی نہیں پتا، مجھے مقام بھی نہیں پتا، لیکن جب تمہارے ساتھ بات کر رہا تھا میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کر ایک نظر دیکھی، میرے دل نے کہا یہ کسی جھوٹے کا نہیں بلکہ کسی سچے کا چہرہ ہے، لہٰذا میرا دل کہتا ہے وہ آنے والا ضرور آئے گا۔ بات سچ ہوئی، میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ یہ وہی چہرہ ہے نا جسے دیکھنے کے لیے پیر میر علی شاہ بھی التجائے کرتے رہے، اور جب دیکھ لیا تو کیا کہا سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں۔ اس شعر کے اندر جو پہلا لفظ ہے نا سبحان اللہ، وہ تعجب کا ہے۔ کس کا ہے؟ تعجب، حیرانگی۔ آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو کہتے نہیں سبحان اللہ۔ جب پیر میر علی شاہ نے پہلی بار چہرے مصطفیٰ کو دیکھا بے اختیار زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ فرمائے حضور ما اجملکا، آپ سے جمیل کوئی بھی نہیں، ما اکملکا، آپ سے کامل بھی کوئی نہیں، اور فرمایا ما احسنکا، حضور آپ سے حسین بھی کوئی نہیں، اور فرمایا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ حضور کہاں میر علی شاہ آپ کی تعریفیں کرتا رہا اور کہاں آپ کا چہرہ والدہا، حضور کہاں مہر علی شاہ کی آنکھیں اور کہاں آپ کا حسن، فرمایا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔
گستاخ کی کتھے جاڑیاں۔ جب حضور کو دیکھا حضور مسکرا رہے تھے، حضور کی لب مبارک کو دیکھا، دندان مبارک کو دیکھا تو پیر میر علی شاہ صاحب کہنے لگے لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہند لڑیا۔ میرے امام نے اس سے بڑھ کر ایک بات کی، فرمایا در دندان دہن سے عدن ڈوب گیا اور رخ شاہ کی لالی سے یمن ڈوب گیا۔ یہاں پر میرے امام نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا، وہ ذہن میں رکھیں گے تو شعر سمجھ آئے گا۔ در کہتے ہیں موتی کو، در کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح وہ شعر ہے نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ الگ الگ پڑھیں نا، در بے بہا دیے ہیں۔ تو در کا معنی ہوتا ہے قیمتی موتی۔ در کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دندان کا مطلب ہوتا ہے دانت، اور دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ۔ عدن عرب کے علاقے کا نام ہے جہاں کا سفید موتی سب سے خوبصورت ہے، اور یمن بھی عرب کے علاقے کا نام ہے جہاں کا سرخ موتی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر ذہن میں ہیں تو میرے امام کا تصور دیکھیے، فرمایا در دندان دہن سے عدن ڈوب گیا اور رخ شاہ کی لالی سے یمن ڈوب گیا۔ عدن کا سفید موتی میرے مصطفیٰ کے دانتوں کی چمک دیکھ کر شرما جاتا ہے، اور یمن کا سرخ موتی میرے مصطفیٰ کے چہرے کی لالی دیکھ کر چھپ جاتا ہے کہ حضور آپ کے دانتوں کی یہ چمک ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت سفید موتی بھی آپ کے دانتوں کی چمک سے حیا کرتا ہے، اور آپ کے چہرے کی سرخی ایسی ہے کہ دنیا کا سب سے قیمتی سرخ موتی آپ کے چہرے کی لالی دیکھ کر شرما جاتا ہے۔ فرمایا در دندان دہن سے عدن ڈوب گیا اور رخ شاہ کی لالی سے یمن ڈوب گیا۔ میں بات ختم کر رہا ہوں چونکہ آخر والے بھائی تو میرے خیال میں سو رہے ہیں، تو میں صرف یہ حضرات کو پتہ ہے میں نے موضوع بیان کیا تھا، ابھی بہت سارا آگے پڑا ہے لیکن میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ میرے امام نے فرمایا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔ میرے امام نے فرمایا کہ حضور کی خلق یعنی صورت جمیل ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ حضور کا اخلاق، حضور کی سیرت کو اللہ نے عظیم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ بس آخری 5 منٹ آپ کے ہیں، میری طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ اس وجہ سے بھی کیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس کی صورت اتنی خوبصورت ہے اس کی سیرت کتنی خوبصورت ہوگی، جس کی صورت کے تذکرے اتنے پیارے ہیں اس کی سیرت کیسی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہاں پر محفل میلاد میں تشریف لائے، بڑا ثواب ہے، جتنی دیر بیٹھے ثواب مل رہا ہے۔ آپ نے لائٹنگ لگائیں حضور کی محبت میں، ثواب مل رہا ہے، جھنڈے لگائے، جلسے جلوس، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان محافل میلاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کرنے کا ذہن یہاں سے لے کر جائیں۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ موٹے لفظوں میں اگر کہوں تو میرے مصطفیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا جو بندہ اپنے چند ٹکوں کے منافع کی خاطر جھوٹ بولے وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت پر عمل نہیں کر رہا۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی امانت کے اندر خیانت کرے وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت پر عمل نہیں کر رہا۔ میرے مصطفیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، کبھی کسی پڑوسی کو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کا پڑوسی پریشان ہے تو یقین مانے آپ نے حضور کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی تعلق نہیں توڑا، قطع تعلقی نہیں کی۔ لیکن اگر آج آپ لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، ہمارے ہاں تو مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں صرف چھوٹی سی باتوں کی تحت، ہم معاف بھی نہیں کرتے، ہم لڑائی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے تو آپ نے مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ اگر آپ نمازوں کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، نمازوں کے وقت اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، نمازوں کے وقت اگر آپ بستر میں لیٹے رہتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، یقین مانیے آپ نے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا۔
آپ نے میرے مصطفیٰ کی سیرت پر عمل نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ ان لوگوں کو خدا سے جوڑنے آئے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی آمد کا مقصد شرک کو ختم کر کے انسان کا تعلق رب سے مضبوط کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ کا تعلق خدا سے مضبوط نہیں ہے، اگر کبھی آپ نے رات کی تنہائیوں میں اکیلے خدا کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی نہیں کیا، تو یقین مانے کہ آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو نہیں سمجھا، اس پر عمل نہیں کیا۔ میری عمر کہ اگر 25-30 سال گزر چکے ہیں، آپ میں بیٹھے ہوئے کچھ افراد ہیں جن کی عمر 20 سال، 25، 30، 40، 50 سال گزر گئے، لیکن اگر ہماری اس گزری ہوئی زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ یا آپ ہوتے، آپ کا مصلی ہوتا اور آپ کا خدا ہوتا، تو یقین مانیے آپ کی زندگی جو 40-50 سال گزر چکی وہ بے فائدہ گزر چکی۔ اگر رب کے ساتھ اتنا تعلق بھی نہیں کہ بندہ 40 سالوں میں کوئی چند راتیں صرف رب کے لیے نکال لے، صرف وہ ہوتا، اس کی تنہائی ہوتی یا اس کا خدا ہوتا، اگر کوئی رات بھی آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی، پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا تعلق خدا سے کہاں کھڑا ہے، ہمارا تعلق ہمارے رب سے کتنا مضبوط ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ایسی راتیں نہیں ہیں کہ جن میں صرف آپ اور آپ کا خدا ہو، تو یقین مانیے پھر تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے سامنے عبادت ٹھیک ہے، فرض نماز پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تعلق وہاں پر نظر آتا ہے جب صرف آپ ہوں اور آپ کا خدا ہو، آپ کے آنسو ہو، آپ کا سجدہ ہو، آپ کا مصلی ہو اور صرف آپ کا خدا دیکھ رہا ہو۔ تو حضور کے آنے کا تو مقصد یہی تھا نا کہ بندوں کا تعلق خدا سے مضبوط کر دوں، لیکن اگر آپ کا تعلق خدا سے مضبوط نہیں ہے تو یقین مانیے آپ نے میرے مصطفیٰ کے آنے کا جو عظیم مقصد تھا آپ نے اسے پورا نہیں کیا۔ پھر میرے بھائیوں، آخری بات جو میں ہر مجمع میں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں پر بہت سارے مجمع میں والدین بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی پردے کے اندر یہ بات سن رہی ہیں۔ میں ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں اور زور دے کے کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو بتائیے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ایسے تھے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ حضور ایسے تھے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی سیرت ایسی ہے، حضور اٹھتے ایسے تھے، حضور بیٹھتے ایسے تھے، حضور چلتے ایسے تھے، حضور کھانا ایسے کھاتے تھے، حضور بڑوں کا ادب ایسے کرتے تھے، حضور چھوٹوں پر شفقت ایسے کرتے تھے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سیرت نہ پڑھائی، آج ہم نے اگر اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ کا درس نہ دیا، تو یقین مانیے حالات اتنے بے قابو ہو چکے ہیں، شاید ہماری آنے والی نسلوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام تو یاد ہو لیکن ان کا مصطفیٰ سے تعلق برائے نام ہو۔ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، اکرام الحق صاحب بھی، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے سیکولرزم کی، لادینیت کی، ایتھیزم کی، ملحدیت کی۔ بچوں کو آج کل لا دین بنایا جا رہا ہے، یعنی ابھی تو چلو یہ جھگڑے ہیں نا اندر دیوبندی وہابی شیعہ، اس سے بڑے جھگڑوں پر لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے کہ مذہب کوئی چیز ہی نہیں، مذہب کچھ ہے ہی نہیں، صرف انسانیت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے کالجز کے اندر کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو یہاں تک بچوں کا ذہن خراب کر دیتے ہیں کہ وہ خدا کے ہونے پر بھی دلیلیں مانگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھاؤ کہ واقعی خدا ہے تو کوئی دلیل دو جو میری عقل میں آئے۔ اور یہ صرف بات نہیں، میں باقاعدہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میرے پاس صرف اس وجہ سے آئے کہ یا تو انہیں مرزا انجینئر نے ڈسا ہوا تھا، وہ صحابہ کے حوالے سے بھی بے باک انداز میں باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بھائی یا کوئی عام انسان ہو۔ پھر کچھ ایسے لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہے کہ جو جناب والا ان ہواؤں کا شکار ہوئے تو خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے، مذہب کا انکار کر بیٹھے، اسلام کا انکار کر بیٹھے۔
حالانکہ وہ لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، پیدا جب ہوئے تھے ان کے کان میں اذان دی گئی تھی، ان کا والد نماز پڑھنے بھی جاتا تھا، جمعہ پڑھنے بھی جاتا تھا، وہ بچے خود بھی جب چھوٹے تھے تو مسجد میں قرآن پڑھنے بھی جاتے تھے، اسکول میں بھی جاتے تھے، لیکن جب بڑے ہوئے تو ان تمام فتنوں کا شکار ہو گئے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پیچھے آپ کو ایک وجہ نظر آئے گی کہ حضرت والدین کا جہاں پر حق تھا نا کہ ان کا پیٹ پالیں، ان کی پرورش کریں، وہاں پر والدین کا ایک حق یہ بھی تھا کہ انہیں بتائیں کہ بیٹا جس دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس دین کی تعلیمات یہ ہیں، جس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس نبی کی سیرت یہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ابھی بھی اگر ہم نے اس چیز پر غور نہ کیا تو یہ ہماری آنے والی نسل کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ ان فتنوں میں گرفتار ہو گئی تو بتائیے ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جو والدین بیٹھے ہیں، کیا ان سے پھر پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے بچوں کو پالنے کے لیے دن میں مزدوری تو کی، کام تو کیا، لیکن رات کو اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کر 1.5 گھنٹہ ٹی وی دیکھ سکتے تھے تو کم از کم 10 منٹ انہیں بٹھا کر یہ بھی بتا سکتے تھے کہ بیٹا ہمارا دین یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارے مصطفیٰ کی سیرت یہ ہے۔ تو اس وقت بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سیرت سے آگاہ کریں، اپنے دین سے آگاہ کریں۔ یہاں پر جتنے والدین بیٹھے ہیں میں آپ کو کہوں گا صرف یہ کام تو آپ کل سے سٹارٹ کر دیں کہ آپ اپنے بچوں کو رات کے وقت اپنے گھر والوں کو بٹھا کر صرف 10 منٹ یہ بتا دیں کہ یار ہمارے حضور ایسے تھے، جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی ایسے تھے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو ایک کتاب ملے گی سیرت مصطفیٰ، لکھنے والے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مہنگی کتاب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 300 روپے میں آپ کو وہ کتاب مارکیٹ سے مل جائے گی۔ وہ کتاب لائیں گھر، شام کے وقت جب سارے گھر والے فارغ ہو جائیں انہیں پاس بٹھائیں، انہیں پاس بٹھا کر اس کتاب کے 1 یا 2 صفحے پڑھ کر سنا دیں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، گھر کے اندر جو بچہ پڑھا ہوئے اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بیٹا فلاں ٹائم جب ہم سارے جمع ہوں گے تو تم نے یہ پڑھ کے سنانا ہے۔ ایسا کرنے کا کسی کا ارادہ ہے؟ یہ چند لوگوں کا ہے۔ میرے بھائیو یقین مانو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ آپ یہ کام پہلی فرصت میں سر انجام دے دیں، کل سے اس کو شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کا درس اس طرح دے دیں کہ آپ کی نسلوں میں بھی کبھی کوئی مصطفیٰ کا غدار پیدا نہ ہو، آپ کی نسلوں میں بھی کبھی کوئی دین کا غدار پیدا نہ ہو، بلکہ آپ کی نسلوں کے اندر سے مصطفیٰ کی غلامی کی خوشبو آنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں بھی یہ نیت کرتا ہوں، آپ بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ بتائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ کام کر لے گا تو یقین مانیں اس محفل پر جتنا خرچہ ہوا، جتنا انتظام کیا گیا، مل پڑ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی معروضات میں نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جتنے علماء کرام احباب تشریف لائے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اس محفل کو قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علیہ الا